أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نتبع على قلوب المعتدين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یونس میں 11ویں پارے میں 73 آیات مکمل ہو چکی تھیں، جن میں آخری بات جو چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالی نے اس دنیا میں اللہ کی توحید کو نہ ماننے پر اور شرک کے ارتکاب پر جو سزا دی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو، اس کا تذکرہ تھا، اور اللہ تعالی نے یہ بھی ارشاد فرمایا اس کے آخر پر کہ فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، اور غور کرو اور اس چیز کو سمجھو، عبرت کی نگاہ سے دیکھو کہ یہ جو قومیں اس سے پہلے تھیں، یہ جو قوم گزری ہے حضرت نوح علیہ السلام کی، انہوں نے اللہ کی جو نافرمانی کی ہے، ان کا انجام کیا ہوا؟ جنہیں ڈرایا تھا ان کے نبی علیہ السلام نے، اور اپنے اللہ کے عذاب سے اور اپنی معصیت اور نافرمانی سے کہ جو چیز تم کر رہے ہو شرک کی، یہ بات درست نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالی نے یہاں پر 2 نمونے اور بتلا دیے، ایک اجمالاً اور ایک پھر تفصیل کے ساتھ۔ پہلا تفصیلی نمونہ تو وہ گزر گیا جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی، اب ایک اجمالاً نمونہ بتا دیا کہ خدا کا عذاب اور شرک پہ خدا کی گرفت یہ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ ہی نہیں آئی، بلکہ تم دیکھو تو تمام انبیاء علیہ السلام جو اس دنیا میں گزرے ہیں، ان کی قوموں کا یہ حال ہوا ہے جنہوں نے شرک کی روش اختیار کی۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ ثم بعثنا من بعدہ، اور پھر اس کے بعد ہم نے مبعوث کیا۔ بعثنا کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے مبعوث کیا، بھیجا، اور قرآن عام طور پر انبیاء علیہ السلام کے تذکرے میں جب بعثت کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے کہ وہ اللہ کی توحید کے لیے، صحیح عقیدے کے لیے مبعوث کیے گئے۔ دونوں طرح کے الفاظ آتے ہیں، ارسلنا بھی آتا ہے کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا، اور بعثنا بھی آتا ہے کہ ہم نے رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ تو مبعوث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے، اور جہاں یہ لفظ آتا ہے عموم اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ان کو اللہ نے توحید اور دین کی دعوت کے لیے بھیجا، اور جن لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا یا تکذیب کی پھر وہ اپنے انجام تک پہنچے۔ اس لیے اس میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے مبعوث کیا من بعدہ، ان کے بعد ہی کی ضمیر لوٹ رہی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف، تو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کن کو بھیجا ہے؟ کوئی ایک آدھ نہیں، رسولن، کئی ایک رسولوں کو بھیجا، اور کئی ایک رسولوں میں اس سے پہلے سورہ اعراف میں آپ نے پڑھا ہے، اور اس کے بعد جو سورہ ہود آ رہی ہے اس میں بھی اللہ تعالی نے ان رسولن کی تشریح فرمائی ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام تھے، حضرت ہود علیہ السلام تھے، اللہ نے انہیں بھیجا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام تھے، حضرت لوط علیہ السلام تھے، یہ کتنے ہی انبیاء علیہ السلام تھے
جنہیں اللہ نے ان کے بعد بھیجا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد، الی قومہم، اور انہیں بھیجا اللہ تعالی نے ان کی قوم کی طرف۔ یہ قومہم کا لفظ بتاتا ہے کہ ان انبیاء علیہ السلام کی نبوت قومی تھی، بین الاقوامی نہیں تھی۔ اور جب قومی تھی نبوت ان کی، تو جہاں جہاں پر جو قوم آباد تھی اللہ تعالی نے وہاں کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیج دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھے حقیقتاً جو پوری انسانیت اور پوری دنیا کے لیے بھیجے گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بھی علم تھا کہ یہ ختم نبوت ہے، اور ان کے بعد چونکہ کوئی نبی علیہ السلام دنیا میں جانا ہی نہیں ہے اور قیامت تک پھر اس امت میں ہی کام کرنا ہے، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنی رسالت کے خصائص جہاں ذکر کیے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو خاص طور پر مجھے دی گئیں، تو ایک حدیث میں 6 چیزیں آپ نے گنوائیں، اور ان میں سے ایک آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قوموں کی طرف مبعوث کیے جاتے تھے، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، اور اللہ نے مجھے سارے انسانوں کے لیے رسول علیہ السلام بنا کر بھیجا ہے۔ تو قومہم سے ایک تو یہ پتہ چل گیا کہ انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی اقوام کے لیے تھے، اور دوسری بات یہ بھی بعض مفسرین نے اس سے بڑی اچھی ایک بات ثابت کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو طوفان آیا تھا وہ صرف ان کی قوم تک محدود تھا، دنیا کے اور علاقوں میں نہیں تھا۔ اور جو بھی اس موقف یا نظریے کے قائل ہیں وہ مفسرین اس آیت سے دلیل لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام صرف اپنی قوم کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، پوری دنیا کی طرف ان کی بعثت اللہ نے کی نہیں تھی، تو پھر پوری دنیا کو عذاب ہونے کا کوئی معنی بھی نہیں۔ وہ جب ایک خاص قوم کی طرف بھیجے گئے اور اس قوم نے ان کا انکار کیا تو اسی قوم پہ عذاب آنا تھا۔ وہ کہتے ہیں وہ تو ساری دنیا کی طرف بھیجے ہی نہیں گئے تھے۔ اور پھر اسی طرح تیسرا گروہ مفسرین کا جو اس بات کا قائل ہوا ہے کہ دنیا میں اس وقت آبادی ساری کی ساری عراق کی تھی، دجلہ اور فرات کے درمیان 100 میل کی تقریباً چوڑائی اور 400 میل کی لمبائی میں انسان سارے کے سارے کل آباد تھے، تو حضرت نوح علیہ السلام انہی کی طرف بھیجے گئے تھے اور وہیں ان کا طوفان آیا تھا۔ اس کی کچھ باتیں تو پہلے گزر چکی ہیں اور کچھ باتیں آگے چل کر آ رہی ہیں۔ تو قومہم کے اس ایک لفظ سے لوگوں نے ہر طرح کے استدلال کیے ہیں، یعنی یہ بھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان اس قوم تک محدود تھا، اور یہ کہ تمام انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قوموں کی طرف آتے رہے۔ اور یہ جو آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فجاؤوا، وہ آئے ہیں، وہ فجاؤہم بالبینات، وہ آئے ہیں ان لوگوں کے پاس بالبینات، واضح دلائل لے کر، کھلی ہوئی نشانیاں لے کر۔ کھلی ہوئی نشانی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹی تھی، کھلی ہوئی نشانی تھی، لوگوں نے دیکھا اس کو، اس کی تکذیب کی اور اسے مار ڈالا۔ حضرت ہود علیہ السلام کا کوئی معجزہ بظاہر ہے نہیں قرآن پاک میں، اور اس کا تذکرہ سورہ اعراف میں گزر بھی چکا کہ حضرت ہود علیہ السلام کا کوئی ایسا ممتاز معجزہ بظاہر نہیں نظر آتا، مگر کوئی نہ کوئی چیز اللہ نے انہیں دی ہوگی جس کی تکذیب کی وجہ سے پھر ان پر عذاب آیا ہوگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی، یہ سب انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے طور پر واضح دلائل کے ساتھ آئے تھے۔ اور بعض مفسرین نے بینات سے مراد یہاں دلائل کو لکھا ہے، یعنی ایسے دلائل جو محسوس تو نہیں کیے جا سکتے جیسے معجزات ہیں، مگر اتنے واضح دلائل کہ اس دلیل کا رد نہ ہو سکے، اس دلیل کا توڑ نہ ہو سکے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 20 معجزات ایسے ہیں جو لوگوں کے سامنے آئے۔ فرض کر لیجئے کوئی بھی معجزہ نہ آتا تو خود قرآن پاک ایسی چیز تھی کہ اس معجزے کا رد عرب کر نہیں سکتے تھے، اس اللہ کے کلام کا رد ان سے ممکن نہیں تھا، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ کر سکے ہیں اور نہ ہی ان کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ واضح دلائل لے کر آئے، فما كانوا ليؤمنوا، بس وہ ایسے نہیں تھے، ہرگز ایسے نہیں ہوئے کہ وہ کافر اور وہ مشرک ایمان لے آتے، مان جاتے، بما، اس چیز کے ساتھ، ما سے مراد یہاں پر وہ شریعت، وہ عقیدہ
وہ اللہ کی توحید جو کچھ وہ لے کے آئے تھے، وہ انبیاء علیہ السلام، یہ لوگ اس کو مان جاتے، کذبوا جھٹلا چکے تھے، بہی اس کو کس کو جھٹلا چکے تھے؟ یہی کی ضمیر پھر ماں کی ہی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی اس شریعت کو کذبوا و تکذیب کر چکے تھے، جھٹلا چکے تھے، اس لیے وہ ایمان نہیں لائے۔ اب کذبوا سے کیا مراد ہے؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس سے نوح علیہ السلام کی قوم مراد ہے، کہ جو کچھ وہ جھٹلا چکے تھے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم والے، یہ کافر پچھلے بھی اسی نقش قدم پر چلتے رہے اور انہوں نے مان کے نہیں دیا، بالکل ایمان نہیں لائے، من قبل، اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا تھا انہوں نے اسی راہ کو اپنایا، اور وہ راہ کیا تھی؟ انبیاء علیہ السلام کی تکذیب تھی۔ اور یہ بہت سے لوگوں کو معاملہ ہوا کرتا ہے کہ حق بالکل واضح اور بالکل صاف طور پر ان کے پاس آ جاتا ہے، دلائل ان کے پاس آ جاتے ہیں، لیکن وہ اس چیز پر اڑ جایا کرتے ہیں کہ چونکہ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے رہے لہٰذا ہم اس بات کو قبول کریں گے، بالکل نہیں۔ اور اسی طرح ان ضدی لوگوں کا بھی حال ہے جن کے سامنے انبیاء علیہ السلام آئے اور انہوں نے صاف صاف انہیں بتایا کہ اللہ کی توحید اس کا قائل ہونا ضروری ہے، انہوں نے کہا نہیں، کیونکہ بابا و اجداد شرک کرتے آئے ہیں لہٰذا ہم اسی کے ساتھ چلیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا جس چیز کو وہ جھٹلا چکے تھے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم والے، ان لوگوں نے اسی روش کو اپنایا اور یہ بھی کرتے کیا رہے؟ اس چیز کو جھٹلاتے رہے۔ کذالک، اور اسی طرح پھر کیا ہوتا ہے جب وہ اپنی روش پہ قائم رہے تو جو ہماری روش اور ہمارا طریقہ ہے، کذالک اسی طرح نتبع، ہم مہر لگا دیا کرتے ہیں، علی قلوب المعتدین، ان لوگوں کے قلوب پر۔ قلب کی جمع ہے اور قلب کہتے ہیں دل کو، تو ہم ان کے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیا کرتے ہیں۔ المعتدین، وہ لوگ جو حد سے گزر جاتے ہیں، جو زیادتی کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے دلوں پر اللہ نے بتایا ہے کہ وہ مہر لگا دیتا ہے۔ اور یہ آخری درجہ ہے کسی انسان کا کفر کے معاملے میں کہ جب وہ لڑنا شروع ہو جاتا ہے، جب دلائل اس پر واضح ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود وہ نہیں مانتا، تو بالکل آخر پہ مہر کے پہنچ کے خدا اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے، پھر اس کا دل اندھا ہو جاتا ہے، نہ حق بات وہ سنتا ہے، نہ حق کو قبول کرتا ہے، اللہ کی کھلی ہوئی نشانیوں اور آیات اور معجزات کو وہ نہیں دیکھتا، اور اسی روش پر قائم رہتا ہے جو روش انبیاء علیہ السلام کے مخالف ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے بتایا کہ اس کا انجام پھر یہ نکلا۔ یہ دو نمونے ہو گئے، ایک تو نوح علیہ السلام کا تفصیل سے، ایک یہ آ گیا اجمال سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی دنیاوی تخویف کا، دنیا میں ڈر سنانے کا، دنیا میں جن کا انجام برا ہوا، انہی لوگوں کا دوسرا تفصیلی نمونہ یہاں سے شروع کیا ہے۔